ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم صرف پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے مستقبل کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش کیا ہے. آپ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہو اور آپ کا مستقبل کیسا ہو؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ آپ کی کامیابی کا آغاز آپ کی چاہت سے ہی ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہر ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہے اور یہ صلاحیتیں تب تک کام نہیں آتی جب تک آپ کا دل اور دماغ اس راستے کی طرف نہ جائے جس سے آپ چاہتے ہو. تو آج ہم یہ جانیں کہ آپ کا خواب کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا قدم اٹھانا چاہیے. تو پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ حفصہ، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ مام، میں بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتی ہوں. منصفہ، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ مام، میں بڑی ہو کر انجینئر بننا چاہتی ہوں. آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ میم، میں بڑی ہو کر سائنٹسٹ بننا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ. آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ مام، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ، ڈاکٹر بننا بہت بڑی بات ہے اور اس فیلڈ میں رہ کر بہت خدمت ہو سکتی ہے. دیکھو بچوں، میں آپ لوگوں کو کئی سالوں سے پڑھا رہی ہوں اور میں غور کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے. جیسے کوئی کلاس کو اچھے سے مینیج کرتا ہے، تو کوئی کھیل کود کا بڑا ہی شوقین ہے، تو کوئی اپنی بات کو اچھے سے پیش کرتا ہے، تو کوئی اور صلاحیتوں سے بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو یہ صلاحیتیں رکھی ہے، یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یعنی معاشرے میں بیلنس رہے. ذرا سوچو، اگر سب کے اندر ایک جیسی صلاحیتیں ہو اور سب ایک ہی فیلڈ میں ماہر بن جائے اور ہمیں کسی دوسرے فیلڈ کی کام کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہمیں مشکل نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں پریشانی پیش نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک فیلڈ کے لیے الگ الگ افراد کی ضرورت ہے. اصل میں شروع سے ہی ہماری سوچ ایک دوسرے کو دیکھ کر اور سوچ کر اور سن کر بنتی ہے کہ جس فیلڈ میں میرا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا کوئی دوسرا چل رہا ہے، ہم بھی اسی فیلڈ کو چوز کریں گے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. اور اسی نظریے کی وجہ سے اکثر و بیشتر والدین اپنے بچوں کو میڈیکل، انجینئر، ڈاکٹر کی فیلڈ میں بھیجنا چاہتے ہیں. ان فیلڈوں میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ ان فیلڈوں کے ذریعے سے انسانیت کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. پیارے بچوں، اپنے کریئر کے انتخاب میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ اسی فیلڈ کو چوز کریں جس فیلڈ میں آپ خود کو زیادہ باصلاحیت اور ذہین محسوس کرتی ہو، اور جس فیلڈ میں بھی جائے اس فیلڈ میں ماہر بنے. اور نیت ہماری یہ ہو کہ ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں خدمت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. مام، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کس فیلڈ کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا. اپنی فطری صلاحیتوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا، ہم جس فیلڈ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس فیلڈ کو، اس کام میں ہمیں کوئی اکتاہٹ یعنی تھکن کا احساس نہیں ہوگا. دوسرا، ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ میں اس کام کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے اس کے ڈیپ تک پہنچنے کی لگن اور تڑپ ہوگی. تیسرا، اس فیلڈ میں پیسے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آپ کی باتوں میں بہت انمول معلومات اور نصیحتیں ہوتی ہیں جس سے میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آپ بڑے ہو کر ایک اچھی فلاسفر بن سکتی ہو. میں دیکھتی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے فزیکلی
بہت فٹ ہو, آپ بڑے ہو کر ایک ڈیفنس اور کراٹے ٹیچر بن سکتی ہو. میم لیکن ہمارے والدین تو ہمیں صرف ڈاکٹر انجینئر ہی بنانا چاہتے ہیں, ہم ان کو کیسے کنونس کریں؟ پیارے بچوں, اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے اور آپ کے والدین کو انوائٹ کریں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور اس پروگرام کا ٹاپک ہوگا ہاؤ ٹو ڈسکور یور واٹس ٹیلنٹ. اب میں بلانا چاہتی ہوں ڈاکٹر اسما کو, جو کہ ایک سائیکولوجسٹ ہے اور وہ بچوں کی صلاحیتوں کو کیسے پہچانے اس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہے. جزاک اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم والدین, آج ہم اپنے بچے کی صلاحیت کو کیسے پہچانے اس لیے جمع ہوئے ہیں. محترم والدین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی فطرتی طور پر ایک دوسرے سے جوڑ رکھی ہے. وہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے الگ ہے, لیکن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہے. اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ سے نواز رکھا ہے. کوئی اچھا بول سکتا ہے, لکھ نہیں سکتا. کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, بول نہیں سکتا. کوئی اچھا سوچ سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا. کوئی ہارڈ ورک کر سکتا ہے, دماغی ورک نہیں کر سکتا. کوئی دماغ کے کام کر سکتا ہے لیکن جسمانی نہیں کر سکتا. کوئی صرف لیڈ کر سکتا ہے اور کوئی صرف ماتحت بن کر چل سکتا ہے, لیڈ نہیں کر سکتا. اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے, ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. اللہ نے صلاحیتوں کے اعتبار سے کام تقسیم کر رکھے ہیں. جس کام کی جو صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شروع ہی سے اس کی دلچسپی طبیعت کے اندر رکھ دیتے ہیں. اسی کو فطرت اور نیچر کہتے ہیں. حدیث بخاری و مسلم میں اسی کی طرف اشارہ ہے. فَكُلٌّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی فطرت یعنی نیچر کے خلاف چلتا ہے. ہر آدمی چاہے کہ وہ ہر فیلڈ کا ماہر بنے, ممکن نہیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ نیچر اور نظام قدرت کے خلاف ہے. جب یہ بات ہم نے مان لی تو پھر اس بات کو ماننے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ضروری نہیں وہ میڈیکل کے فیلڈ میں جائے, ڈاکٹر ہی بنے, انجینئر ہی بنے. علم الگ چیز ہے اور رزق الگ چیز ہے, دونوں کو الگ الگ رکھیں. محترم والدین, ذرا سوچئے, اگر علامہ اقبال, ڈاکٹر APJ عبدالکلام اور سچن ٹنڈولکر صاحب کے والدین بھی ان کی صلاحیتوں اور دلچسپی کو نظر انداز کرتے تو کیا ہمارے ملک کو میسائل وین اور ماسٹر بلاسٹر جیسے لوگ ملتے؟ ہرگز نہیں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا معاشرے کو ایماندار ٹیچر کی ضرورت نہیں؟ کیا معاشرے کو ایماندار بزنس مین کی ضرورت نہیں؟ کیا معاشرے کو ایماندار وکیل کی ضرورت نہیں؟ کیا معاشرے کو ایگریکلچر کے فیلڈ میں ایماندار ایکسپرٹ آف ایگریکلچر کی ضرورت نہیں؟ کیا معاشرے کو ایماندار لیڈر کی ضرورت نہیں جو ایمانداری سے قیادت کرے؟ کیا معاشرے کو ایماندار پولیس آفیسر کی ضرورت نہیں؟ کیا معاشرے کو ایماندار سولجر کی ضرورت نہیں؟ اور بھی الگ الگ فیلڈ ہے جس میں ایماندار لوگوں کی معاشرے کو ضرورت ہے اور یقیناً ہے. تو پھر اکثر والدین کی نظریں معاشرے کے صرف 2 یا 3 ضروریات ہی پر کیوں ٹکی ہے؟ معاشرے کے جو دوسرے میدان اور فیلڈ ہے ان پر کیوں نہیں؟ کیا ہم اس طرح کی سوچ رکھ کر فطرت اور نیچر کے خلاف نہیں چل رہے ہیں؟ محترم والدین, ہمیں اس دائرے سے باہر آنا چاہیے کہ ہمارے بچے بنیں گے تو صرف ڈاکٹر بنیں گے, ہمارے بچے بنیں گے تو صرف انجینئر بنیں گے. الحمدللہ ڈاکٹر اور انجینئر بننا بڑی بات ہے اور خوش نصیبی ہے, انسانیت کے خدمت کا ذریعہ ہے. لیکن دوسرے پیشے بھی خدمت کے ہیں
جس میں قابل اور ایماندار افراد نہیں رہنے کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں.